بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں جو پاکستان ویلاگز، آپ کا میزبان چودھری صہیب سالک۔ واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ بچوں کے سامنے جو دو شخص آنے لگے تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور ایک بچے کو دوسرے بچے سے الگ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، لیکن بات طے ہوئی بھی تھی کہ خاموشی کے ساتھ سفر آگے کرنا ہے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو بھی جانے دیا۔ اب ان کو بھوک لگنا شروع ہو گئی، سفر آگے بڑھنا شروع ہو گیا، کچھ وقت گزر گیا، ایک بستی یعنی یہ بڑھنے لگ گئے۔ جب وہ بستی تھوڑی قریب آنے لگی تو وہاں انہوں نے اپنی کشتی کو روکا اور کہا کہ ہماری خاطرداری کے لیے کوئی پیشکش یہاں پہ ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے اس بستی والوں کو جا کے دیکھا، بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم بھوکے ہیں، لیکن ان بستی والوں نے کوئی خاص خاطرداری نہ کی اور ان کے لیے کوئی جس طرح ان کو بھوک لگی ہوئی تھی کوئی خاطر کا کھانے پینے کا انتظام نہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے آپس میں بات کی، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ سامنے وہ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی خستہ دیوار ہے، اگر یہ گر سکتی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں بالکل ایسے ہی آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ دیوار گر سکتی ہے۔ کہاں آئے اس دیوار کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہ قریب گئے اور دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیوار کس کی ہے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں اور دیوار کو تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں نے وہ دیوار تعمیر ہو گئی اور یہ وہاں سے آگے چل پڑے، لیکن ان کے ذہن میں سوال آیا کہ ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، ہمارے لیے کھانے کا اہتمام نہیں کیا، صاف انکار کر دیا۔ آپ نے اسی علاقے کی ایک کچی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اور اس دیوار کی تعمیر کے لیے ہم نے کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ یہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ اب تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کا پاس نہ رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارا سفر یہاں پہ ختم ہوگا مجبوراً، کیونکہ آپ نے مجھ سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، اور آپ نے تیسری مرتبہ اپنی بات کی خلاف ورزی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ سفر آگے نہیں چل سکتا، لیکن مجھے اپنے سوالوں کے جواب ضرور چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا کہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو مشکل سے پیسے کماتے تھے، اور اس کشتی کا خرچہ اس حوالے سے چلتا تھا اور ان کا بھی خرچہ چلتا تھا، لیکن ایک ظالم بادشاہ تھا جو اس کشتی کو لوٹ کے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ راستے میں جب وہ کشتی رکتی تھی تو تمام مال وہ بادشاہ بطور طاقت بزور بازو حاصل کر لیتا تھا، اور غریب لوگوں کا مال بادشاہ کی ملکیت ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس کشتی کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ دوسرا سوال کہ معصوم بچے کی جان کیوں لی تھی؟ اس کے ماں باپ انتہائی عبادت گزار اور نیک انسان تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کے انتہائی نافرمان شخص بننے کی جانب جا سکتا تھا۔ اس کی جان اس لیے لی گئی تاکہ یہ اپنی نافرمانی سے اپنے ماں باپ کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں نئی اولاد دے گا اور والدین کی آخرت اس اولاد کی نیک نیتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے سے سنور جائے گی۔ اب تیسری وجہ یہ ہے کہ دیوار تعمیر اسی لیے ہوئی کہ اس کے وارث دو یتیم لڑکے تھے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے۔ بستی والے ان کا خزانہ لوٹ سکتے تھے، وہ خزانہ اس دیوار کے
نیچے پڑا ہوا تھا. اگر بستی والوں کو علم ہو جاتا تو ان بچوں کا خزانہ وہ لے لیتے اور ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا. اسی لیے دیوار تعمیر کر دی ہے. اب وہ بڑے ہوں گے, اپنا خزانہ خود نکال لیں گے اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں گے. یہ تینوں واقعات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے نظام میں ہیں. یہ بات انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھار ہمارے سامنے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہماری عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی حکمت یقیناً ہماری عقل سے بہت زیادہ ہے.